اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا او فی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں میں، الا فی کتاب وہ ایک محفوظ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل اس سے پہلے ان نبرأها کہ وہ پہنچے تمہیں، ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم تاکہ تم افسوس نہ کرو علی ما فاتکم اس پر جو تم سے چلا گیا، ولا تفرحوا اور تم خوشی نہ کرو بما اس پر آتاکم جو تم کو ملا، واللہ لا یحب اللہ نہیں محبت کرتے کل مختال فخور ہر فخر کرنے والے اور شوخیاں مارنے والے پر۔ یہ کیا کہا اللہ نے کہ جو تم میں ملے اس پر خوش نہ ہو، اور جو تمہیں نہ ملے فوت ہو جائے تم سے یعنی نقصان ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرو۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، کوئی چیز ملے تو خوشی تو ہوتی ہے، کوئی چیز چلی جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ یہاں جس سے روکا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خوشی اتنی خوشی میں آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، اور غم اتنا لیتے ہیں اپنے اوپر کہ اللہ کی نافرمانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی کا کوئی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، گلے گریبان پھاڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں تو مر گیا، اس کے بغیر تو میری زندگی نوحے کرنا، چلانا چیخنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا۔ کہ تکلیف کے وقت ایسی آوازیں نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور خوشی کے وقت اسی طرح ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، تو یہ ایسی خوشی سے اور ایسے افسوس سے منع کیا گیا ہے جو آج اکثر لوگوں کا حال بن چکا ہے۔ ورنہ فطری چیز ہے، انسان کو کوئی چیز ملے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس میں شریعت کے دائرے میں رہ کر خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی تو سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، یہ دنیا تمہاری ہمیشہ کے لیے نہیں۔ انسان کو ملے دنیا تو کیا کہے، کیا سمجھے کہ یہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا پا کر اللہ کو میں بھول تو نہیں جاتا کہ میں اس کو خرچ کہاں کرتا ہوں، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ لے لیں کمی آ جائے تو پھر بھی انسان یہی سوچے اللہ مجھ سے لے کر مجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس پھر وہی آیا نا مضمون اصل خرچ کرنے کا، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی اور جو بندہ منہ موڑے گا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید اللہ بہت بے پرواہ ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ یہ مال کسی اور کو دیں گے وہ خرچ کرے گا۔ فإن اللہ هو الغنی الحمید اللہ بے پرواہ بھی ہیں، تعریفوں والے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا اور بلا شبہ یقین لقد ارسلنا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب کو، والمیزان اور میزان عدل و انصاف کو، لیقوم الناس بالقسط تاکہ آپ کھڑے ہوں لوگوں کے ساتھ انصاف، تاکہ آپ انصاف کریں لوگوں میں، وانزلنا الحدید اور ہم نے نازل کیا لوہا، فی بأس شدید اس میں بأس شدید سخت لڑائی کا سامان ہے، اسی سے تم تلواریں، تیر، کمان اور جنگ کے ساز و سامان زرہیں تیار کرتے ہو، ومنافع للناس اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ جان لے من ینصرہ ورسلہ کون اللہ اس کی مدد کرنے والا، کون اس کے رسول کی، کون ان ہتھیاروں کو، اس لوہے کو، ان سامان کو، لوہے کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آج بن رہی ہیں اس لوہے کو اللہ کے راستے میں کون استعمال کرنے والا ہے، اور اللہ کے خلاف استعمال کرنے والا کون ہے۔ ان اللہ قوی عزیز یاد رکھو اللہ نے یہ لوہے کے ساتھ تمہیں قوت دی ہے نا، اللہ خود بھی بہت بڑی قوت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا فی ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ ان میں کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بہت زیادہ ان میں فاسق ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا پھر ہم نے لگاتار بھیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر، بِرُسُلِنَا اپنے رسولوں کو، وَقَفَّيْنَا ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ان کو دی انجیل، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، رأفةً ورحمہ نرمی اور رحمت کو رکھ دیا، ورہبانیہ اور رہبانیت جو تھی، ابتدعوها انہوں نے خود اس کی ابتدا کی تھی، عیسائیوں نے رہبانیت خود اختیار کی تھی، ما کتبناها علیہم نہیں ہم نے ان پر فرض کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ مگر اللہ کی رضامندی کے لیے، فما رعوها نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی، حق کا رعایت یا جو رعایت کرنے کا حق تھا، انہوں نے رہبانیت تو اختیار کر لی لیکن جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اس سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی، وہ
دنیا کی سہولتوں سے نکل گئے اور جنگلات میں رہنا شروع کر دیا، جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، انہوں نے اس کی رعایت نہیں رکھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری امت کی رہبانیت جہاد میں ہے، روزہ رکھنے میں ہے، ٹھیک ہے، سیر و سیاحت جہاد میں ہے، اور رہبانیت دنیا سے بے رغبتی روزہ رکھنے میں ہے۔ اتنا ہے کہ دن صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، جتنے بھی خواہشات ہیں، جائز طریقے ہیں ان کو پورا کرنے کے، ان سے بھی پورا نہیں کرنا۔ فما رعوا حق رعایت، فآتینا الذین، پس دی ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، منہم اجرہم، ان میں سے اجر، وکثیر منہم فاسقون، ان میں اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، برسولی، اس رسول کے ساتھ، یؤتکم کفلین من رحمہ، تمہیں دیا جائے گا، وہ دے گا تم کو کفلین، دو حصے، من رحمہ، اپنی رحمت کے۔ اہل کتاب ایمان لاؤ تو تمہیں ایک حصہ ملے گا پہلے رسول پر ایمان لانے کا، اور دوسرا حصہ اس رسول پر ایمان لانے کا، ڈبل رحمت ملے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نور، تمشون بِهِ، جس نور کے ذریعے، جس روشنی میں تم چلو گے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ يقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والے اور بہت عظمت والے ہیں۔ یہاں تک یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی، پارہ بھی ختم ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم 28واں پارہ سورۃ مجادلہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔